11ویں شریف مناتے ہیں. مولانا مرتضی صاحب نے بھی اس پر تقریر کی ہے, مولانا عمر فاروق نے بھی اس پر تقریر کی ہے, امام صاحب بھی بتا رہے ہیں, بار بار جمعے میں بھی بتایا ہوگا. 11ویں شریف ہم مناتے ہیں اور یہ ہمارے الحمدللہ نصیب میں آئی ہے. خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سننی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ ہمارے بے شک نصیب میں بے شک بے الحمدللہ شک. یہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی ہو یا غوث اعظم کی 11ویں ہو یا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراج شریف ہو, 12ویں کا مہینہ ہو, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے ہو, چاہے شب برات کا حلوہ ہو, چاہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے وقت محرم کے وقت میں اس وقت کا چاہے کھچڑا ہو, یہ سنیوں کے ہی نصیب میں ہے, کسی وہابی کے نصیب میں نہیں ہے, بے کسی شک ایسے بے شک نصیب بے کے شک. نصیب حق میں ہے نہیں حق ہے. ہے. مگر میں یہاں آپ کو کلوہ ایک بات کلوہ یہ کلوہ. بتاتا چلوں میرے دوستوں اور بزرگوں, بے شک ذرا بے یہ شک تو بے بتاؤ شک. کیا تم نے 11ویں کا اصل مقصد سمجھا بھی ہے؟ گرمی لگ رہی ہے کیا یار. تم نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں بنا فالتو میں محفلیں تو اتفاق کر رہا سجائی تھا, ہیں, پانی کیا کیا. پتیلے تو بہت اڑائے ہیں, اور بہت سے ہمارے احباب ایسے ہیں جو سونگتے پھرتے رہتے ہیں, جو دیکھتے پھرتے رہتے ہیں کہ کہیں کسی طرح پتیلہ بنے اور ہم 11ویں شریف میں شرکت کر لیں, ہم پلیٹ لے کر پہنچ جائیں, یا وہیں سے ہمیں بریانی یہ تناول فرمانے کے لیے موقع مل جائے اور ہم کھائیں اور اس کے بعد میں گھر پہنچ جائیں. 11ویں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, بلکہ 11ویں کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغامات, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات آپ تک پہنچائی جائے. آپ کو یہ بتایا جائے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تھے تو ان کے چلنے کا انداز کیا ہوتا تھا, ان کے لہنے کا انداز کیا تھا, ان کی گفتار کیسی تھی, ان کی رفتار کیسی تھی, ان کا رہنے کا کردار کیسا تھا, لوگوں سے ملنسار کیسے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے محفلوں میں یہ بتایا جائے اور بتانے کے بعد میں اس پر عمل کیا جائے. قرآن کے اندر جیسے بھی بتایا ہے, میں یہاں پر آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں وہ کون ہوا کرتے ہیں, ان کی پہچان کیا ہے, کیا ان کی کوئی پہچان ہے؟ قرآن نے کہا ہے ہاں ہاں ان کی پہچان ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک ولی وہ ہے جو آج کل گھر گھر در بدر بھٹی بھٹی مارے مارے پھر رہے, اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں. وہ ہرگز ولی نہیں ہے, وہ ولی ہے جو قربانی کے وقت میں ان کو بلی چڑھا دینے چاہیے. کتے کی طرح انہوں نے بال اپنے پیچھے رکھا لیے ہیں, اور ایسے ہی بال آج کل کے ہمارے نوجوان اپنے پیچھے سروں پر رکھانے کے بعد میں کتے کی دم کی طرح رکھانے کے بعد میں گلی گلی گھومتے پھرتے رہتے ہیں, آوارے کرتے پھرتے رہتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں نہ مجھے ایجوکیشن چاہیے, نہ مجھے ایجوکیٹڈ بننا ہے, نہ میں ڈاکٹر بنوں گا, نہ انجینئر بنوں گا, نہ حافظ بنوں گا, نہ قاری بنوں گا, نہ عالم بنوں گا, نہ مولانا بنوں گا, نہ فاضل بنوں گا. میرے لیے تو یہ کافی ہے کہ میرے باپ کی پان کی دکان ہے, میرے باپ کے مرنے کے بعد میں وہ پان کی دکان میری ہو جائے گی. میرے باپ کی نائی کی دکان ہے, مرنے کے بعد میں وہ نائی کی دکان میری ہو جائے گی. یا میرے باپ کی پرچون کی دکان ہے, مرنے کے بعد وہ پرچون کی دکان میری ہو جائے گی. اس لیے اس کے لیے خوب اجازت اپنے ماں باپ کی طرف سے اس نے لے لی ہے, اور وہ بڑے بڑے بال رکھانے کے بعد میں اس طرح کے بال جیسے کتے کی دم سامنے نظر آتی ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہوا نظر آتا ہے, یہ سمجھتا رہتا ہے کہ لوگ میری تعریف سمجھتے ہیں, لوگ مجھے اچھا بتائیں گے, لوگ یہ کہیں گے کہ اس کے بال بہت خوبصورت ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ دیکھنے میں وہ جانور سے بھی زیادہ بدتر لگتا ہے. اپنے اسی محلے میں کتنے ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے کتے کی طرح کتیا کٹنگ کرا رکھی ہے, سر کے اوپر چائنا کی طرح کینچی چلوا رکھی ہے, اور جنہوں نے بڑے بال اگر رکھائے ہیں تو کتے کی دم کی طرح انہوں نے بڑے بڑے بال رکھا رکھے ہیں, اور وہ اپنی تعریف سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محلے کے اندر تعریف ہوتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمجھدار آدمی اس کو دیکھنے کے بعد میں لعل پڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو شیطان کی طرح نظر آ رہا ہے. چہرے پہ دیکھو تو اس کے رونق نہیں ہے. چہرے پہ رونق کیسے آئے گی؟ چہرے پہ رونق اس کی اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اس کو نمازوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اس کو شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اس کو طریقت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اس کو ایسی ایسی محفلوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر اس جگہ کوئی ڈی جے کا ماحول ہوتا, اگر اس جگہ کوئی ناچنے گانے کا ماحول ہوتا, اگر اس جگہ کوئی شادی کے وقت میں جو آج کل خرافات بری رسمیں چل پڑی ہیں, اگر ایسا یہاں پر ماحول ہوتا تو یہاں پر آپ دیکھتے کہ
کہ ہمارے محلے کے نوجوان اتنے ہوتے کہ یہاں پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. محلے کے صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ ہمارے محلے کی خواتین, ہمارے اس محلے کے اندر عورتیں, اتنی مکار عورتیں ہیں وہ بھی یہاں پر ہوتی اور ہمارے گھر کے اندر یہاں پر دیکھتی کہ یہاں پر تو ناچنے کا ماحول ہے, یہاں پر تو گانے کا ماحول ہے, چلو ہم بھی تھوڑا سا ناچ لیتے ہیں, چلو ہم بھی اس کے اندر حصہ لے لیتے ہیں. حضرات محترم, یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے ولی ہیں, ایک ایسے ولی ہیں, ایک راستے سے ان کا گزر ہو رہا تھا. خواتین کو خاص کر کے میں توجہ چاہتا ہوں, ایک راستے سے ان کا گزر ہو رہا تھا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا راستے پر ایک لڑکی کھڑی تھی. اس لڑکی کو دیکھا, لڑکی خوبصورت تھی, بہت زیادہ خوبصورت تھی. وہ اس کو دیکھتے رہ گئے. اس کے بعد میں اس لڑکی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ تم مجھے اتنا گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو, ٹکٹکی نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے تمہاری نگاہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں, مجھے تمہاری آنکھیں بہت اچھی لگ رہی ہیں, مجھے تمہاری یہ آنکھیں بہت خوبصورت ہیں, بہت اچھی نظر آئی ہیں. آج کل کی اگر کوئی کمبخت لڑکی ہوتی تو وہ اپنی تعریف سننے کے بعد میں اپنے سر سے دوپٹہ اور ہٹا دیتی اور اس کے بعد میں اپنے بالوں کو کبھی ادھر ڈالتی, کبھی لٹے نکالتی, کبھی اس کو مسکرا کر دیکھتی. وہ دیکھتی کہ یہ تو میری تعریف کر رہے ہیں. کیونکہ آج کل کی ایسی خواتین اپنی تعریف کرنے میں, اپنی بہت زیادہ بڑائی بیان کرنے میں اپنے لیے پسند کرتی ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں, جیسے ہی اس خاتون نے سنا, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ 2 منٹ یہاں پر ٹھہریں, کچھ دیر یہاں پر ٹھہریں, میں ذرا ابھی آتی ہوں. اور وہ چلی جاتی ہے اور جانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں اس خاتون کی کنیز آتی ہے اور دست میں کچھ لے کر آتی ہے. اور لینے کے بعد میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ ابھی میری مالکین سے آپ نے کہا تھا کہ تمہاری آنکھیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں, تمہاری آنکھیں مجھے خوبصورت لگ رہی ہیں, تمہاری آنکھیں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں, کہ یہ جملہ تم نے ہی بولا تھا. حضرات محترم, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید تیر نشانے پر لگ گیا ہے, جو میں نے کہا تھا اس پر عمل ہوا ہے, میرے لیے اس خاتون نے کوئی تحفہ بھیجا ہے, کوئی نشانی بھیجی ہے, میرا معاملہ پکا ہو گیا ہے, میرا معاملہ فٹ ہو گیا ہے. حضرات محترم, جیسے ہی حضرت حسن بصری نے سنا تو کہا ہاں میں نے ہی آنکھوں کی تعریف کی تھی, میں نے ہی کہا تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں. حضرات محترم, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دست دے دیتی ہے. کہا اس خاتون نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے, اس خاتون نے آپ کے لیے دست بھیجا ہے. جیسے ہی اس دست پر سے جو بھی دسترخوان تھا, یہ جو بھی کپڑا تھا, وہ کپڑا ہٹا کر کے دیکھا تو حضرات محترم, حضرت حسن بصری کے پیروں کے نیچے کی زمین نکل جاتی ہے. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اس خاتون کی آنکھیں اس دست کے اندر موجود تھی, اس دست کے اندر موجود تھی. اب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں اور گرنے کے بعد میں وہیں پر واپس جاتے ہیں اس لڑکی کے پاس جس نے اپنی آنکھیں نکال کر کے حضرت حسن بصری کو دے دی تھی, اور سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, اپنی آنکھیں نکال کر مجھے کیوں دے دی؟ تو حضرات محترم غور کیجئے, سننے کا مقام ہے, بہت کام آنے والی یہ بات ہے. اس خاتون نے کہا کہ میری نگاہیں, میری آنکھیں, ایسی آنکھیں مجھے نہیں چاہیے جو آنکھیں آپ کو اللہ کی عبادت سے, اللہ کی ریاضت سے روک رہی ہو. ایسی آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. جو آنکھیں اگر کسی مرد کو کسی فتنے میں ڈال رہی ہو, وہ آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. میں اندھی رہ کر زندگی گزار سکتا ہوں, لیکن یہ آنکھیں مجھے نہیں چاہیے. حضرات محترم, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر جاتے ہیں, پوری رات توبہ کرتے ہیں, پوری رات گھر جاتے ہیں, پوری رات آہو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے حسن, اے بصری, تو ایک عورت سے بھی زیادہ نلائق نکلا, ایک عورت سے بھی گیا گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر اتنی خشیت تھی, اتنا ڈر لگ رہی تھی کہ اس نے تیرے خاطر اپنی آنکھیں نکال دی اور یہ کہا کہ وہ آنکھیں مجھے نہیں
نہیں چاہیے جو اللہ کی عبادت سے روکے، جو انسان کو رب کو فتنے میں ڈالے۔ صبح ہوئی، اب وہ جاتا ہے، اس کے گھر کے پاس جاتا ہے، کہا میں ایک بار اور معافی مانگ کر آؤں گا۔ دیکھتا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، ایک جنازہ جا رہا تھا، تمام لوگ مجمع، تمام لوگوں کا مجمع جنب غفیر اس جنازے کے اندر موجود ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یہ جنازہ کس کا ہے؟ انہوں نے سوچا کوئی بڑا رئیس آدمی مر گیا ہوگا، اس کا جنازہ ہے۔ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو ان تمام لوگوں نے کہا کہ یہ خاتون کا جنازہ ہے، یہ اللہ کی ولیہ تھی جو متقی پرہیزگار تھی، یہ ان کا جنازہ ہے۔ دراصل بات یہ تھی، کل کسی نوجوان نے ان کی آنکھوں کی تعریف کر دی تھی اور کہا تھا تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں نکال کر اس نوجوان کو دے دی کہ ایسی آنکھیں مجھے نہیں چاہیے جو مردوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہوں۔ حضرات محترم، اور مزید لوگوں نے بتایا کہ آدھی رات تک وہ اس درد سے یہ لڑکی تڑپتی رہی، جب درد ان سے سہا نہ ہوا اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ہماری اسلام کی پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ذرا غور کرو، ایسی ایسی خواتین، ایسی ایسی خاتون ہمارے اسلاف میں گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنی بھی حفاظت کی ہے، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کی ہے، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے اللہ کے ولی کو ایک گناہ کرنے سے بچایا ہے۔ اور اس کے بعد میں رات میں خواب میں آئے، جب رات میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے تو وہی خاتون خواب میں آئی، دیکھتے ہیں حضرت حسن بصری کہ وہ جنت کے اندر گھوم رہی ہیں۔ اب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، مجھے کچھ تھوڑا بہت نصیحت کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تم تنہائی میں رہو، جب تم تنہا رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور تنہائی میں بھی، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ ایسا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قطبیت کی منزل عطا کی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اسلاف گزرے ہیں، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آپ نے کسی نے غوث اعظم کا دامن صحیح معنی پکڑا نہیں ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ایک چور نے پکڑ لیا تھا، اور اس ارادے سے پکڑا تھا کیونکہ غوث اعظم بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے، بہت قیمتی۔ اس نے سوچا یہ اگر لباس میں اتار دوں گا تو میرا کئی دن کا جوڑ ہو جائے گا۔ راستے سے جا رہے تھے، وہ چور پیچھے پیچھے پڑ گیا اور دامن پکڑ لیا۔ کیا؟ راستے سے جا رہے تھے، وہ چور نے دیکھا حضرت غوث اعظم جا رہے ہیں، دامن پکڑ لیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے کو دیکھا نہیں، کہا یا اللہ، اس نے عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، اس کو چھوڑنا مت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دامن چور نے پکڑا تھا، مگر پکڑا تھا۔ تم میں سے کسی نے پکڑا ہے؟ چھوڑنے سے پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب مڑ کر کے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دامن چھوڑنے سے پہلے چور کو قطبیت کی منزل عطا فرمایا، قطب بنا دیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ کہ انہوں نے دامن پکڑا تھا۔ ہم صرف نام سے کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن ہم نے پکڑے کب ہے؟ ارے دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقے کو اپناؤ، جس راستے پر وہ چلتے تھے اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ جیسا کہ بتایا گیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے نمازی اگر کتنی بھی گیارہویں کتنی بھی نظر و نیاز کر لے، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اپنی گریبانی میں جھانک کر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، کس ماحول میں جی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مزید دعا ہے، اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔